ابھی جنت اور دوزخ کا معاملہ ہونا ہے. آقا پہلے صحابہ کو فرما رہے ہیں میری امت ہوگی, ان میں سے ایسے میرے امتی ہوں گے کہ 7 لاکھ افراد یا 70,000 افراد ایسے لوگ ہوں گے کہ ان سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا. جو ان کے بعد بھی داخل ہوں گے نا, ان کے چہرے بھی آقا فرماتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اب دوسری خبر کہ ان کے بعد جو داخل ہوں گے, ان کے بعد جو داخل ہوں گے ان کے چہرے بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ علم غیب مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ عظمت رسالت مآب ہے. ابھی بھی ملا کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے, حضور کچھ جانتے نہیں ہیں. لہذا سنو, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ, اور چور والا واقعہ تو سنی ہونا ہے نا, ابو ہریرہ رات والا چور آج پھر آئے گا. اے راوی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے روایت کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے. اب یہ بھی سنیے گا, شدید محبت کرنے والے. کون راوی؟ ابو ہریرہ. فرمایا سنو, میرے سے پیار کرنے والے وہ لوگ ہوں گے, شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. اب حضور کو یہ پتا ہے کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی کہ وہ زمانے کے لوگ میری سے محبت کریں گے, میرے سے پیار کریں گے. میرے سے محبت کا انداز یہ ہوگا کہ شدید محبت میرے سے کریں گے, وہ لوگ میرے بعد آئیں گے. اور فرمایا ان کی تمنا, ان کی خواہش, ان کی آرزو یہ ہوگی کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال اسباب کے بدلے بس میری زیارت کر لیں, اتنا مجھ سے پیار, اتنی مجھ سے محبت کریں گے. خواہش یہ ہوگی کہ اسی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیے, اسی واللیل دیاں زلفاں تکیے, اسی علم نشرح دا سینہ ویکھیے. تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہر بندے کی بات بھی نہیں سنتے, ہر بندے کی بات نہیں سنتے, ہر بندے کا کلام نہیں سنتے, ہر بندے سے تقریر نہیں سنتے. ہمارے بزرگوں نے لکھا, فرمایا نصیحت آموز بات لکھی کہ ہر بندے کی بات نہ سنا کرو, ہر بندے کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم بدبخت کی مجلس میں بیٹھ جو تمہارا ایمان جاتا رہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا, وہ فرماتے ہیں ان کا بیانیہ یہ تھا کہ تم سانپ سے یاری لگا لو, گستاخ سے نہ لگانا. ان سے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیے گا, اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا. فرمایا سانپ سے یاری لگا لو, دوستی کر لو, کسی بد عقیدہ بد مذہب سے یاری نہ لگانا, دوستی نہ کرنا. ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ باہر والے سن رہے ہیں اس بات کو, آواز آ رہی ہے؟ فرمایا سانپ سے یاری لگا لو, دوستی کر لو, بد عقیدہ بد مذہب سے یاری نہ لگانا. پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا سانپ سے یاری اور دوستی لگاؤ گے, اگر وہ ڈس لے تو تمہارا ایمان رہے گا, جان چلی جائے گی. ایمان رہے گا, جان چلی جائے گی, ایمان رہے گا, جان چلی جائے گی. مگر بد عقیدہ بد مذہب سے دوستی کرو گے تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا, جان کا تم نے کیا کرنا ہے. لہذا ایمان اتنا ضروری ہے, ہر بندے کی بات نہیں سننی. حضرت شقیق یا حضرت شفیق بلخی کا قول ہے, فرمایا گل اودی سننی ہے, کلام اودا سننا ہے, من الشک الی الیقین, کہ تم شک سے نکل کر یقین کی طرف آؤ. جس کو سمجھ آئیے بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا بات اور کلام اس کا سننا ہے جو عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرے, اور من الشک الی الیقین, تمہارے شک کی کیفیت دور ہو جائے اور تمہیں یقین آ جائے, ایسے بندے کا کلام سننا ہے. اور دوسرا فرمایا سنو, وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ, کہ تم دشمنی سے دور ہو کر نصیحت کی طرف آؤ, اس بندے کا کلام سننا ہے. اور تیسرا فرمایا وَمِنَ الْكِبَرِ إِلَى التَّوَاضُعِ, فرمایا تیرے اندر سے تکبر نکل جائے,
आजिज़ी आ जाए, ऐसे बंदे का कलाम सुनना है। मिनल कीबारी इलत तवाज़ो, फरमाया तकब्बर दूर हो जाए, आजिज़ी, इनकसारी, मोहब्बत, प्यार, उल्फत, अकीदत, एहतराम आ जाए, ऐसे बंदे का कलाम सुनना है। ऐसे का नहीं सुनना जो कहे वो तो कुछ जानती नहीं, उनको तो इल्म ही नहीं। उस बंदे दा सुनना है कि जेड़ा आखे अव्वल तो लैके आखिर तक दियां खबरां जिन्हों है ने उन्होंने आमिना दा चांद कहंदे ने। लिहाजा सुनो, फरमाया व मिनर रिया इलल इखलास, रिया निकल जाए, रियाकारी, उस बंदे दी गल सुननी है, रियाकारी निकल जाए, इखलास आ जाए, ऐसे बंदे दी गल सुननी जे। व मिनर रगबती इलल ज़ुहद, फरमाया दुनियादारी निकल जाए, ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी आ जाए, ऐसे बंदे का तुमने कलाम सुनना है। मगर आजकल फी ज़माना हालात ये हैं, कुछ लोगों के मिंबरों से ये आवाज़ें आती हैं कि नबी कुछ जानते नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, वो तो मर के मिट्टी में मिल के हैं, नकले कुफर, कुफर नबाशत। लिहाजा ऐसे बंदे का कलाम नहीं सुनना। उसका सुनना है कि जिसकी तकरीर या कलाम सुन के तुम्हारे अंदर यकीन आ जाए, जिसका कलाम सुन के तुम्हारे अंदर नसीहत आ जाए, जिसका कलाम सुन के तुम्हारे अंदर आजिज़ी आ जाए, जिसका कलाम सुन के तुम्हारे अंदर इखलास आ जाए, जिसका कलाम सुन के तुम्हारे अंदर तकवे का नूर पैदा हो जाए, ऐसे बंदे का कलाम भी सुनना है और उसकी मजलिस में भी बैठना है।